کیا آپ جانتے ہیں کہ 3 ذوالحج کی ایک چھوٹی سی عبادت آپ کی زندگی کی سب سے بڑی پریشانی کو ختم کر سکتی ہے؟ اگر آپ رزق کی تنگی، قرض یا نوکری کی وجہ سے پریشان ہیں یا اولاد کے نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں تو آج میں آپ کو بتاؤں گی 3 ذوالحج کے دن یہ 2 کلمات پڑھ لیں، غیب سے مدد آئے گی آپ کی انشاءاللہ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ نے اگر اپنے روٹھے ہوئے رب کو منانا ہے یا بند راستوں کو کھولنا ہے تو 3 ذوالحج کا یہ وظیفہ آج ہی نوٹ کر لیں، ویڈیو کو سیو کر لیں۔ 3 ذوالحج کے دن آپ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ 10 مبارک دن میں آپ کو کل کی ویڈیو میں بھی بتا چکی ہوں، یہ 10 دن بہت مبارک دن ہوتے ہیں۔ ان دنوں میں اللہ اپنے بندوں کی دعائیں زیادہ قبول فرماتا ہے۔ صرف 5 منٹ نکال کر آپ نے اس ویڈیو کو فل واچ لازمی کیجیے گا۔ 3 ذوالحج کو استغفار اور تیسرا کلمہ پڑھ لیں، اس کے فائدے جان کر آپ دنگ رہ جائیں گے کہ اس استغفار اور تیسرے کلمے کے اتنے فائدے ہیں۔ 3 ذوالحج کے دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی اور ہر رکا ہوا کام پورا ہو جائے گا، ہر بند راستے آپ کے کھل جائیں گے انشاءاللہ۔ چلیے بتاتی ہوں آپ کو 3 ذوالحج کا وظیفہ اور اس کے بعد بتاؤں گی اس کے فائدے۔ ویڈیو کو فل واچ لازمی کیجیے گا اور تمام اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو شیئر بھی کیجیے گا۔ 3 ذوالحج کے دن تیسرا کلمہ اور استغفار کا وظیفہ کرنا بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ 10 ذوالحج کے دنوں میں آپ یہ وظیفہ دن یا رات میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن قبولیت کا وقت عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہے۔ چلتے پھرتے اگر آپ مصروف ہیں تو وضو کر کے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو کوئی خاص مصروفیات نہیں ہے اور کسی خاص مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو ایک جگہ بیٹھ کر نماز پڑھیں اور نماز کے فوراً بعد اس وظیفے کو سٹارٹ کر دیں۔ انشاءاللہ یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور یہ وظیفہ خود بہت اثر انداز ہے اگر آپ کریں تو۔ اس کے علاوہ جو خواتین نماز نہیں بھی پڑھ سکتی وہ بھی اس وظیفے کو کر سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ ذکر و اذکار ہے، اسے آپ کسی بھی وقت کسی بھی حالت میں کر سکتی ہیں۔ وظیفہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ نے 11 مرتبہ وظیفے کے آغاز میں وظیفہ سٹارٹ کرتے ہی 11 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے، درود ابراہیمی۔ اس کے علاوہ آپ نے تیسرا کلمہ 100 مرتبہ، ایک تسبیح آپ نے تیسرے کلمے کی کرنی ہے اور پھر 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ایک تسبیح آپ نے استغفر اللہ کی کرنی ہے۔ پھر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی دوبارہ پڑھنا ہے اور اپنے وظیفے کو مکمل کر کے وظیفہ ختم کرنے کے بعد اپنے ہاتھ اٹھائیں، پہلے اللہ کی تعریف کریں اور پھر رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، رزق میں برکت یا جو بھی آپ کی حاجت ہے اس کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ 3 ذوالحج کے دن اس وظیفے کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ ذوالحج کے پہلے 10 دن اللہ تعالیٰ کو سال بھر کے تمام دنوں سے زیادہ محبوب ہیں۔ ان مبارک گھڑیوں میں کثرت سے استغفار پڑھنے سے انسان کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور دل پاک ہو جاتا ہے، رزق میں بے پناہ برکت پیدا ہوتی ہے، اور قرآن مجید سورہ نوح کے مطابق جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیب سے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، مال اور اولاد میں برکت عطا فرماتا ہے اور تنگی کو آسانی میں بدل دیتا ہے، عرش الہی سے رحمتوں کا نزول بڑھتا ہے۔ تیسرا کلمہ اللہ تعالیٰ کی توحید، حمد اور بڑائی کا مجموعہ ہے۔ ذوالحج کے دنوں میں اللہ کی بڑائی بیان کرنے والے پر عرش الہی سے خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور بندے کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، تمام بندشوں اور پریشانیوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی رکاوٹ ہے، نوکری یا شادی کا مسئلہ ہے یا کوئی بیماری ہے یا اولاد نہیں ہے تو اس وظیفے کی برکت سے ہر قسم کی نحوست اور بندش ختم ہو جاتی ہے اور بگڑے ہوئے کام بننے لگتے ہیں، انشاءاللہ نیکیوں کے اجر میں بے حساب اضافہ ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے مطابق ذوالحج کے ابتدائی 10 دنوں میں کی جانے والی عبادت عام دنوں کے جہاد سے بھی زیادہ فضیلت رکھتی ہے، اس لیے 3 ذوالحج کو یہ وظیفہ کرنے سے آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا بہت بڑا ذخیرہ جمع ہو سکتا ہے، اس لیے ان 10 دنوں کی عبادت آپ نے بالکل نہیں چھوڑنی۔ آج یکم ذوالحج ہے،
آج کے دن سے وظیفے سٹارٹ ہو رہے ہیں۔ میں نے یکم ذوالحج، 2 ذوالحج، 3 ذوالحج تک کا وظیفہ آپ کو بتا دیا ہے۔ انشاءاللہ 10 ذوالحج تک آپ کو تمام وظائف سے آگاہ کرتی رہوں گی۔ آپ نے ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ ڈیلی آپ کو میری ویڈیو ملتی رہیں، کیونکہ ہم طرح طرح کے طریقے اپنا کر اپنے اللہ کو منا سکتے ہیں، اپنے اللہ سے مانگ سکتے ہیں، ہم اپنے اللہ سے توبہ کر سکتے ہیں۔ ان خاص دنوں میں ہم اپنے اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے آپ نے ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے۔ ملتے ہیں اب اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔